حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان باتوں کا اظہار کیا تو یہ اظہار جو تھا یہ اظہار اتمام حجت کے لیے تھا. یہ اظہار اس لیے تھا کہ کسی کو وسوسہ باقی نہ رہے. لیکن پھر بھی آپ نے یہ خیال کیا کہ اس میں نفس کی بڑائی آپ کو محسوس ہوئی تو آپ نے عاجزی کا اظہار کیا اور گویا کہ ہمارے لیے درس عبرت اور نصیحت ہے. فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا، یہ تو مجھ پر میرے رب کا کرم ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس سے امارہ، نفس تو ضرور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، اس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے. یعنی میں سے آپ نے اجتناب فرمایا. یہ تو ضرورت تھی تو آپ نے وضاحت کر دی اور پھر اپنے نفس کی کاٹ آپ نے فرمائی. وہ تو نبی ہیں، معصوم ہیں. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ انسان نفس پہ بھروسہ نہ کرے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرے. اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. بادشاہ نے آپ کو بلانے کے لیے سینکڑوں فوجی بھیجے، سواریاں بھیجیں. بڑی شان و شوقت کے ساتھ آپ کو قید خانے سے نکالا گیا. آپ نے قید خانے سے نکل کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ قید خانہ زندوں کی قبر ہے. اور پھر فرمایا اللہ ہر ایک کو قید خانے سے محفوظ فرمائے. ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا بغیر کسی جرم کے وہ آج قید و بند میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں کو قید خانے سے نجات عطا فرمائے. جب آپ بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے کہا فقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے لیے آج یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کو اپنا سب سے مقرب بناتا ہوں. یعنی آج میرے یہاں تمام وزراء میں سب سے قریبی آپ ہیں. اس قدر وہ خواب کی تعبیر سے خوش ہوا. اب کہنے لگا آپ مجھے خواب کی تعبیر سنائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر سناؤں کہ مکمل خواب سناؤں؟ تو کہنے لگا خواب میں نے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مکمل بیان نہیں کیا، تم خواب کا یہ حصہ بھول گئے ہو. جب آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کا خواب سنایا تو یہ حیران رہ گیا اور کہا کہ یہ علم آپ کے پاس کیسے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا. بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا. جس زبان میں بادشاہ نے گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں جواب دیا. اور اس کے علاوہ آپ نے کئی ایسی زبانیں استعمال کی جو بادشاہ نہ سمجھ سکا اور کہا یہ کون سی زبان ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے تو مختلف زبانیں سیکھ جانا، غیب کی خبریں معلوم ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جب یوسف علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا یہ عالم ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. ساری دنیا کے متعلق فرمایا دنیا قلیل ہے، اور حضور پر جو فضل کا ذکر فرمایا اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. تو جس پر عظیم فضل ہو ان کی طاقت اور ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. فلما کلمہ، پھر جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سے کلام کیا قال انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آج کے دن
آپ ہمارے پاس عزت والے ہیں، دیانتدار ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ پھر بادشاہ یہ کہنے لگا کہ اتنا بڑا نظام کون چلا سکتا ہے کہ 7 سال تک اتنا خیال رکھا جائے کہ اناج ضائع نہ ہو، اس کو اسٹور کیا جائے، اور پھر 7 سال تک لوگوں کی ضروریات کے مطابق آہستہ آہستہ دیا جائے۔ تو یہ 14 سال کا ایک پورا نظام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انتظام آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو چلا کے بتاؤں گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں، یعنی مجھے آپ کے تمام مالی معاملات میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب اس پر ماہر فرمایا ہے۔ کہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے لیے کوشش کی کہ غلامی کی زندگی ساری زندگی گزاریں، اور کہاں اللہ نے آپ کو بادشاہ کا قرب دے دیا، اور پھر بادشاہ نے آپ کو نہ صرف مالیات کا شعبہ دیا بلکہ تفسیر میں موجود ہے کہ عزیز مصر تو معزول ہو چکا تھا، آپ کو وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لے آیا اور کفر سے اس نے توبہ کی، اور پھر آپ کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا اور خود آپ کا غلام بن گیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دینے والا رب العالمین ہے، اور جب وہ کرم فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ وہ جہاں چاہیں رہیں۔ پورے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ عطا فرماتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، تو کئی سالوں کی مشکلات کے بعد اللہ نے آپ کو وہ صلہ دیا کہ پورے مصر کے آپ بادشاہ بن گئے۔ کہاں تو آپ مصر میں آئے تو لوگوں نے آپ کو غلام سمجھا، آج آپ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ دیتے ہیں۔ اے پروردگار، یوسف علیہ السلام کا صدقہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو دنیا کا اجر ہے، نیکی کرنے والے کو دنیا میں یہ مقام دیا جاتا ہے۔ آخرت کا اجر ضرور ایمان والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے جو ایمان بھی لاتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ بس کیسے بھی حالات ہوں، انسان اگر متقی بن جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا، وہ انتقام نہیں لیتا، مشکل حالات میں بھی وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان باتوں کا اظہار کیا تو یہ اظہار جو تھا، یہ اظہار اتمام حجت کے لیے تھا، یہ اظہار اس لیے تھا